المسيء منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبو داود رحمه الله تعالى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن أبي. دیکھو حدثنا عیسی بن یونس قال حدثني ابی عن الشعبی. اس کے نیچے لائن لگاؤ، پینسل ہونی چاہیے، لائن لگاؤ اس کے نیچے. قلم سے کیوں لگاؤ گے؟ مدرسے کی کتاب خراب کرو گے آپ لوگ. دیکھو ہاں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ مجھے واپس کرنا ضروری ہے. ہاں آگے بھی دے دو، آگے دے دو نا. فی رکبہ اور بعض فی رکبتن، ٹھیک ہے، ایک نسخے میں فی رکبتن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المسح علی الخفین. یہ مسح علی الخفین کے بارے میں باب ہے، اور پیچھے روایت مستقل گزری ہے جس کے اندر صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کا سارا معاملہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے مسح علی الخفین کیا. ٹھیک ہے، یہ وہی روایت ہے، اور اسی روایت کے اندر مختلف باتیں ہیں، مختلف باتوں کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو قال سمعت عروہ بن مغیرہ ابن شعبہ یذکر عن ابیہ، تیسرا عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے، پہلے یہ تھا، اور یہاں پر ان یذکر عن ابیہ، وہ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں. قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکبہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ومعی دعوت، ہمارے پاس ایک برتن تھا. فخرج لحاجتہ. اب اس میں وہ پچھلی ساری کہانی ختم ہے، یعنی لشکر میں سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر سے ہٹ گئے نہیں، بلکہ آپ ایک بالکل الگ طریقے سے روایت ذکر کی ہے. حالانکہ روایت وہی ہے، اس میں الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل ہے. فخرج لحاجتہ، آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے. ثم اقبل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے. فتلقیت بالعداوتی، پھر آپ کو ہم نے برتن دیا، میں نے برتن دیا. فافرغت علیہ، فافرغت، میں نے برتن الٹایا. فغسل کفیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا. ووجہہ، چہرے کو دھویا. ثم اراد ان یخرج ذراعیہ، آپ نے ارادہ کیا اپنے بازو نکالنے کا، یوں کر کے. صحیح ہے. وعلیہ جبۃ، اور حال بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک جبہ تھا. من الصوف، اون کا تھا. من جباب الروم، اس میں دیکھو جبے کی تفصیل ہے. کتاب اللباس کے لیے یہ روایت، کتاب اللباس میں یہ روایت اوپر آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جبے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں چونکہ جبے کا ذکر تفصیل کے ساتھ تھا، لیکن اصل مسئلہ اوپر تفصیل کے ساتھ تھا، اس لیے اس روایت کو دوسرے نمبر پہ رکھا. ٹھیک ہے، تو روایات کا ذوق دیکھیں، جو صاحب روایت ہے وہ روایات کو کس طریقے سے سیدھا کرتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے. من جباب الروم، وہ روم کے جبوں میں سے ایک جبہ تھا. کیا تھا؟ ضیقۃ الکمین، جس کے کمین بہت چھوٹے تھے، تنگ تھے. ٹھیک ہے، کمین یہ جو آتی نا، یہ تنگ تھی، یعنی ایسی تھی کہ اس سے بازو پورا اوپر نہیں آتا تھا. تو کیا ہوا؟ فضاقت، تو وہ تنگ ہوا. ٹھیک ہے، فدرعہما ذراعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے سے ہاتھ نکالا. ٹھیک ہے. ثم اہویت الی الخفین، پھر میں بڑا خفین کی طرف کہ میں اس کو اتاروں. لانزعہما، تاکہ میں ان کو خفین کو اتاروں، آپ پاؤں دھوئیں. فقال علی، تو آپ نے فرمایا دع الخفین، خفین کو چھوڑ دو. فإنی ادخلت القدمین الخفین، میں نے اپنے پاؤں خفین میں داخل کیے تھے. وہما طاہرتان، کہ پاؤں میرے پاک تھے. جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کر کے موزے پہنے جائیں تو وہ درست ہے. حنفیہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ترتیب مسنون کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے کہ پاؤں دھوتا ہے اور پاؤں دھو کے خفین پہن لیتا ہے، اور اس کے بعد حدث لاحق ہونے سے پہلے وہ وضو کر لیتا ہے، تو اس کا خفین کا مسئلہ معتبر، خفین
پہننا معتبر سمجھا جائے گا. جمہور علماء، جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، معذرت یہ حنفیہ یہ فرماتے ہیں اور وہی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. لیکن افضل بہرحال یہ ہے کہ وضو مکمل کر کے موضوع کو پہنا جائے اور اس کے بعد سے ان موضوع کا مسح شروع کیا جائے. بطور مثال کسی نے 12 بجے وضو کیا، اس کے بعد موزے پہن لیے، اب 2 بجے اس کو حدث لاحق ہوا، تو اس کے موضوع کا مسح کب سے شمار ہوگا؟ 2 بجے سے شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا، 12 بجے سے شمار نہیں ہوگا. فمسح علیہما، آپ نے ان دونوں پہ مسح کیا. قال ابی، دیکھو میں نے اوپر لائن لگوائی تھی آپ سے، حدثنا عیسی بن، آپ نے یہ لائن لگایا کرو نا، پینسل لو لائن لگاؤ، بعد میں روایت سمجھ میں نہیں. 2 پینسل آپ اکیلے کو تھوڑی دی ہے، سب کے لیے دی تھی. متمم ہو کیا؟ پورے مدرسے کے لیے پیسے ملتے ہیں، خود ہڑپ جاتے ہیں. متمم حضرات ایسے کرتے ہیں. ارے بھائی میں ابھی مذاق کر رہا ہوں، کلی اور جزی کے اوپر کیوں جا رہے ہو ایسے بلا وجہ. عیسی بن یونس قال حدثني ابی عن الشعبی، عن الشعبی جو عن الشعبی ہے، دیکھو یہ عیسی ابن یونس کہتے ہیں حدثنی ابی، مجھے روایت کیا میرے ابا نے. اس کا کہنا ہے قال ابی، سمجھ رہے ہو؟ عیسی ابن یونس کہتے ہیں قال ابی، میرے والد نے کہا. قال الشعبی، کہ شعبی نے یہ بھی بات کہی ہے. اوپر کی روایت میں کیا ہے بتائیں مولوی صاحب؟ مولوی صاحب اوپر کی روایت میں کیا ہے؟ ہاں حدثنی ابی، وہ کہتے ہیں حدثنی ابی عن الشعبی. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں قال ابی، یہ عیسی ابن یونس کہتے ہیں میرے والد نے کہا قال الشعبی، حدثنی شعبی نہیں، عن الشعبی نہیں بلکہ قال الشعبی. وہ کیا شعبی نے کیا کہا؟ شہید علی عروۃ ان علی ابیہ، شہید علی عروۃ علی ابیہ. شہید علی اوپر کیا تھا؟ عروۃ، وہ کہتے ہیں سمعت عروہ، سمعت عروہ یذکر عن ابیہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر دوسری روایت میں کیا ہے؟ شہید علی عروۃ علی ابیہ. شہید علی عروۃ علی ابیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے روایت اس طرح کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد نے یہ کہا. وہ شہیدہ، اور یہ بات بھی کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اشہد ابوہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی گواہی دیتے ہیں. میرے والد نے کہا کہ میں اس عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ شہیدہ یہ صیغہ ماضی ہے یہ، لیکن یہ بتا رہا ہے اس روایت کے ان الفاظ کو کہ انہوں نے جو روایت کیا تھا اشہد ابوہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے گواہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تھوڑا سا روایت کا فرق ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ چلیں جی آگے پڑھیں. حذیفہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ حذیفہ بن خالد. ہاں وہی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے. تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر هذه القصہ، حضرت پیچھے رہ گئے اور انہوں نے پھر یہ قصہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا لایا گیا، آپ نے وضو فرمایا، پھر مثلا الخفین فرمایا. ٹھیک ہے، مثلا فآتینا الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس، ہمارے پاس، فآتینا پھر ہم آئے لوگوں کے پاس، یعنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس. وہ عبد الرحمن ابن عوف، اور عبد الرحمن ابن عوف یصلی بہم الصبح، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اراد ان یتأخر، کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. فأومى الیہ ان یمضی، دیکھو غلط ہو گیا، فلما رأى النبی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی مفعول ہے نا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارادہ تو ارادہ کیے کہ یتأخر کے پیچھے آ جائیں. ٹھیک ہے، فأومى الیہ، تو آپ نے اشارے سے بتایا، ان یمضی، کہ تم جاری رکھو. ان تفسیریہ ہے، اور ان تفسیریہ بتا رہا ہے کہ تم ان یمضی، کہ تم اپنا کام، اپنی نماز جاری رکھو. قال فصلیت انا،
پھر راوی کہتے ہیں، کون راوی؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں فصلیت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی رکعتن، ایک نماز پڑھی، فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیرا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، فصلی الرکعۃ التی سبق بها، جو ایک رکعت رہ گئی تھی آپ نے اس کو ادا کیا، فلم یزید علیہا شیئا، اور آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی اضافہ نہیں فرمایا۔ قال ابو داؤد، حضرت امام ابو داؤد فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ ابو سعید خدری وابن الزبیر وابن عمر، یہ تین حضرات یقولون، یہ کہتے ہیں من ادرک الفرد من الصلاۃ، جو نماز میں فرد رہ جائے، یعنی نماز میں طاق رہ جائے، ٹھیک ہے، جس کی نماز میں طاق رکعت رہ جائے، یعنی ایک رکعت رہ گی یا دو رکعت رہ گی، ٹھیک ہے، ایک رکعت رہ گی یا ایک رکعت رہ گی یا ایک رکعت رہ گی یا دو رکعت رہ گی، میں سے یہ کہہ رہا ایک رکعت رہ گی، تین رکعت رہ گی۔ ہاں، فرد کا کیا مطلب ہے؟ مفرد ایک رکعت یا تین رکعت، دو نہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ تین حضرات کہتے ہیں، ابو سعید خدری، ابن زبیر اور ابن عمر کے فرماتے ہیں، یقولون، یہ فرماتے ہیں من ادرک الفرد من الصلاۃ، جس کی کوئی طاق رکعت نماز رہ گئی ہے، علیہ سجدۃ السہو، علیہ سجدۃ السہو، اس کے ذمہ سجدہ سہو ہے۔ کیوں جی؟ کسی کو تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا کیا نماز پڑھا رہا ہے، وہ ایک صحابی نماز پڑھا رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ فرمایا ہے، اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پیچھے آ رہے ہیں، تو کس طرح ہوا؟ ماشاء اللہ، دیکھو یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کسی امتی کے پیچھے نماز ادا نہ کر لے، ٹھیک ہے، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف وہ شخص ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آپ نے پچھلی صف میں نماز پڑھی، مقتدی ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھی، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ باتیں تو اس وقت پتہ چلتی ہیں نا جب آپ لوگ سوال کرتے ہو، آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ زندگی میں ایک مرتبہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحت میں کسی شخص نے اگر آپ کی ہوتے ہوئے نماز پڑھائی ہے، آپ کی مصلی پہ نماز پڑھائی ہے، تو وہ صرف عبد الرحمن ابن عوف ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل، ٹھیک ہے۔ اب لیکن صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا کوئی بھی جماعت کرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو صحابہ نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف آئیں اور وہ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، جب آپ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اپنے مصلی سے پیچھے ہٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم نماز جاری رکھو، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوبارہ مصلی پہ آگے اور نماز پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے گا تو نماز نہیں ہوگی، صحیح۔ یہ حرکت خارج یعنی صلاۃ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اگر اگلی صف میں ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ یہاں محراب سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے، تو پچھلی صف والے پہ لازم ہے کہ وہ نماز کے درمیان چلے اور آگے آ جائے، بہتر ہے کہ پاؤں گھسیٹتا ہوا ہے، سجدے کے درمیان سجدے کی حالت میں چلتا ہوا آئے اور اگلی صف میں شامل ہو جائے، صحیح ہے۔ ہاں، امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام پیچھے ہٹ جائے اور مؤذن جو ہے اس کی جگہ پر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ امام کعبہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کا گلا بند ہو گیا، آواز نہیں نکل رہی تھی، تو نماز کے درمیان وہ پیچھے ہو گئے، دوسرا بندہ آگے ہو گیا، نماز اس نے مکمل کروائی، صحیح ہے۔ تو یہ نماز کے دوران یہ حرکت جو ہے وہ غیر صلاۃ کی حرکت نہیں ہے، سمجھ ہیں؟ پورا اسٹیپ کیا؟ پورا پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ پاؤں گھسیٹتا ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں کیا
ہاں دو بندے تھے، دو بندے کی جماعت کروا رہے تھے. ہاں میں گیا تو وہ سادے کی ہاں میں گیا جو دوسرا نمازے تھے وہ نہیں، جماعت کے ساتھ تو نہیں ہوئی. آپ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے، اس کو نہیں پتا تو آپ ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے، کون سا مسئلہ تھا؟ امام کا بہت زیادہ آگے ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ بات تو ختم ہوگی. یہ والی بات جو ہے نا، حضرت ابو سعید خدری، ابن زبیر، ابن عمر یہ فرماتے ہیں کسی نے فرد رکعت پالی تو وہ یہ فرماتے ہیں اس کے اوپر سجدہ صاحب ہے. اس کی وجہ اور علت انہوں نے کوئی بیان نہیں فرمائی، بس یہ کہا کہ سجدہ صاحب ہے. یعنی کہ کیا ہو جائے؟ یعنی کہ یہ ہو جائے کہ آپ نے ایک رکعت امام سے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، ایک رکعت امام کے پیچھے رہ گئے. اب ایک رکعت کے بعد تو فائدہ نہیں ہے نا، لیکن آپ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھ گئے تو جب آپ بیٹھے تو بیٹھنے کا موقع تو نہیں تھا، لیکن امام کی وجہ سے آپ کو بیٹھنا پڑا. ٹھیک ہے، تو آپ کا شفع پورا نہیں ہوا. 2 رکعت کا شفع ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا شفع پورا نہیں ہوا اور آپ بیٹھ گئے تو یہ آپ کی طرف سے ایک سہو پایا گیا. جب ایک سہو پایا گیا تو آپ کو اس کا سجدہ سہو ادا کرنا ضروری ہے. صحیح ہے؟ کیا ہوا؟ ہاں دیکھو یہ آپ جو کہہ رہے ہو نا، مغرب کی نماز میں کیا، میں سمجھا نہیں، سوال نہیں سمجھا. مغرب کی نماز میں ایک رکعت رہے گی. ٹھیک ہے، دیکھو یار یہ مسلک ان حضرات کا، جمہور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو بھی ہو یہ تفرد ہے ان حضرات کا، ان کا تفرد ان کی حد تک ہے. بقیہ جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے. جمہور کا مسلک تو یہ ہے اگر آپ غلط مقام پہ جان بوجھ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے واجب ترک کر دیا تو نماز ہی باطل ہوگی نا، وہ تو نماز ہی ٹوٹ گئی، وہ تو کسی حساب سے پوری نہیں ہوتی. تو یہ ان حضرات کا مسلک ہے، بس اتنا سمجھ لو، اس کے علاوہ اور مزید کیا سمجھیں گے. چلے جی. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع ان ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن سمع ابا عبد اللہ اس کے نیچے لائن لگائی، ایک چھوٹی سی لائن لگانی، اتنی بڑی لائن نہیں لگانی. ہاں، سمع ان ابا عبد اللہ عن ابی عبد الرحمن السلمی انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف آئے اور یسأل بلال، وہ حضرت بلال سے عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھتے تھے. فقال، تو حضرت بلال نے، دیکھو کتنا اہتمام تھا صحابہ کرام، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، کتنا اہتمام تھا حضرت بلال سے پیغمبر علیہ السلام کے وضو کے بارے میں پوچھا. فقال، تو کہا کان یخرج یقضی حاجتہ، آپ باہر جاتے اور اپنی حاجت پوری کرتے. ٹھیک ہے، فآتیہ بالماء، پھر ان کو پانی پیش کرتا تھا میں. فیتوضؤ، آپ اس سے وضو فرماتے. ویمسح علی امامتہ، آپ اپنے مسجد پہ مسح فرماتے، امامے پہ مسح فرماتے. وموقعہ، اور اپنے موضع پہ مسح فرماتے. قال ابو داؤد، تو یہ روایت پوری ہوگی. ٹھیک ہے، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد، وہو ابو عبداللہ مولا بنی تیم ابن مرہ. جو ابو عبداللہ جو اوپر بیان ہوئے نا، یہ کوئی مجہول آدمی نہیں ہے، اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ مولا بنی تیم ہے، بنی تیم ابن مرہ کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ کوئی مجہول آدمی نہیں ہے. ابا عبداللہ کو مجہول آدمی نہ سمجھا جائے، اس کی وضاحت کر دوں. چلے جی. دہرمی ان جریرن کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بالا پیشاب فرمایا، ثم توضا، پھر وضو فرمایا، ومسح علی الخفین، اور خفین پہ مسح فرمایا. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے، اور یقیناً انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا کہ آپ نے موضوع پہ مسح کیوں کیا، حالانکہ آپ کو پاؤں دھونے چاہیے تھے. تو جواب میں فرمایا ما یمنعنی ان امسح، بھی مجھے کیوں منع کرتے ہو،
مجھے مت منع کرو ان امسحا کہ میں مسح کروں، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصح کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے نہیں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں نے دیکھا ہے تو پھر تم مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ تو یقیناً کسی نے سوال کیا ہوگا، وہ تو نزول مائدہ سے پہلے کا تھا، وہ تو قالو تو لوگوں نے کہا انما کان ذالک قبل المائدہ، وہ نزول مائدہ سے پہلے۔ نزول مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے نزول مائدہ کا؟ سورہ مائدہ میں وہ آیت مبارک ہے، جیسے مولوی صاحب او بھائی دھیان سے سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نزول مائدہ یعنی وہ والی آیت وضو سے پہلے کا ہے۔ تو قالا کہنے کہ عجیب آدمی ہو، ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ، میں تو نزول مائدہ کے بعد مسلمان ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو تو بعد میں مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات واضح؟ چلیں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا وقيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابيه بريده عن ابن بريده عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النجاشیہ کہ نجاشی نے اہدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہدیہ کیے تھے خفین اسودین، دو خفین جو کہ کالے تھے، ساذجین جو کہ سادہ تھے یعنی ان پہ بال وغیرہ نہیں تھے، فلبسہما آپ نے ان کو پہنا، ثم توضا پھر وضو فرمایا، ومسح علیہما آپ نے اس پہ مسح کیا۔ وقال مسدد نے جو کہا دلہم ابن صالح قال ان دلہم ابن صالح، اوپر جو ہے نا حدثنا دلہم ابن صالح تھا، ٹھیک ہے، اور مسدد کی ایک اور روایت، ایک روایت مسدد اور ایک روایت احمد ابن ابی شعیب سے ہے نا، ٹھیک ہے، تو جو مسدد کی روایت ہے اس میں حدثنا دلہم ابن صالح نہیں ہے، جو مسدد کی روایت ہے اس میں ان دلہم ابن صالح ہے، صحیح ہے بھائی۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا مما تفرد به اہل البصرہ، یہ وہ روایت ہے جو کہ اہل بصرہ کا تفرد ہے۔ دیکھو بات سمجھو، پیچھے کچھ روایت گزری جس میں ایک لطیفہ بیان کیا گیا تھا، یہ روایت شامیین کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت میں جتنے بھی راوی ہیں ان میں اکثر اہل بصرہ ہیں، تو یہ اہل بصرہ کا تفرد، یہ وہ تفرد اصطلاحی نہیں ہے جو ہم فقہ میں استعمال کرتے ہیں کہ اس میں مولوی صاحب کا تفرد ہے کہ مولوی صاحب اس مسئلے میں اکیلے ہیں، لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اہل بصرہ کا تفرد ہے، یعنی ان میں جو اکثر راوی ہیں وہ بصریین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر ایک حاشیہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور حاشیے کے اندر لکھا ہے ھذا لا یستقیم، یہ بات درست نہیں ہے، لأن رواته كلهم غیر البصریین، ان کے جو روایات راوی ہیں وہ سارے کے سارے غیر بصری ہیں، کوئی بصری راوی نہیں ہے، لہذا یہ بات جو امام ابو داؤد کی طرف سے ہو سکتا ہے صاحب کو، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن حي وهو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الخفين فقلت يا رسول الله، دیکھو بھئی یہ روایت ہے، وہی روایت ہے اوپر والی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو روایت پورے ذخیرے میں نا ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ دوسری روایت اوپر گزری ہے ابھی بریدہ والی، ابن بریدہ والی، ٹھیک ہے، ورنہ تقریباً تمام اور جریر والی جو روایت ہے، ٹھیک ہے، بقیہ تقریباً تمام روایات یہ تین روایات کے علاوہ روایت نمبر 153 154 155 ان کے علاوہ تمام روایت ایک ہی روایت ہے، لیکن اس روایت کے مختلف حصے ہیں، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا۔ دیکھو اس میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال الخفین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال الخفین کیا، فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ انسیتا، کیا آپ بھول گئے؟ کہ مطلب آپ پاؤں دونوں بھول گئے؟ قال بل انت نسیت بہذا، بل انت نسیت، مطلب تو بھول گیا ہے۔ دیکھو اس کو اس لہجے میں بل انت نسیت، تو بھول گیا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے،
تمہیں سوال کرنے کا طریقہ بھول گئے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ بھول گئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ کیا پہلے والا حکم ختم ہو گیا؟ یہ کیا طریقہ آپ کہتے ہیں آپ بھول گئے؟ یعنی آپ اپنے استاد کو سر جی آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. سر جی ہم نے تو یہ پڑھا تھا، آپ یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی کوئی حکم ہے؟ سمجھ رہے؟ اپنے بڑوں سے سوال اس طرح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے آپ غلط کر رہے ہیں. صحیح ہے، اپنے بڑوں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. بل انت نسیتا، یعنی بل انت نسیت الادب، تم سوال کرنے کا ادب بھول چکے ہو. تم سوال کرنے کا ادب بھول چکے ہو، یہ کہنا مقصود تھا. بعض حضرات نے کہا نہیں، بل انت نسیتا کا مطلب یہ کہ بلکہ تم حکم شرعی بھول گئے ہو. میں مسل الخفین کا حکم تو واضح ہے، لہذا حکم شرعی تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھولا، لہذا امرنی ربی عز وجل، مجھے میرے پروردگار نے یہ کرنے کا حکم دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا بھائی یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے دورہ حدیث میں آئے ہیں تو دورہ حدیث پڑھنے کا طریقہ کسی سے پوچھا؟ کسی استاد نے آپ کو بتایا؟ اگر دیکھو دورہ حدیث میں آپ لمبا مطالعہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ گھنٹوں گھنٹوں مطالعہ کرو، حواشی پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو. دورہ حدیث میں آپ کو زیادہ سے زیادہ استاد سے سننا اور سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا استاد سے سن لو، جتنا سمجھ لو، وہی آپ کے کام آتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ دوسرا آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو درس ترمذی بھی لسٹ آپ پڑھو، سمجھ لو، اس کو یاد کر لو زبانی. درس ترمذی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی. ٹھیک ہے، بخاری کے قال بعض الناس اور مسلم کا مقدمہ مسلم، اس میں اصطلاحات وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ ساری ابحاث آپ مطالعہ کر سکتے ہو، ساری ابحاث آپ یاد رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کرام سے یہ درخواست کرو کہ جتنا زیادہ آپ کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں. سمجھ رہے؟ دورہ حدیث میں پورے پاکستان، پوری دنیا کے اندر جو اسباق ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد بھی ہوتے ہیں، عشاء کے بعد بھی ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو جب طالب علم اپنا شوق دکھاتا ہے تو استاد بھی پڑھاتا ہے، جب طالب علم شوق نہیں دکھاتا تو استاد بھی کہتا ہے بس نہیں اتنا سے. استاد طالب علم کہتا ہے استاد جی عبارت چلاؤ، استاد کہتا نہیں میں فہرست پڑھاؤں گا، تو فہرست پڑھا کے جان چھڑا لیتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ آپ کے مغرب کے بعد بھی اسباق رکھو، عشاء کے بعد بھی اسباق رکھو. یہ تو آپ ایویں ٹائم ضائع کر لو گے، ایسے ہی چلا جائے گا آپ کا دورہ حدیث. ابھی جتنی آواز آپ سن سکتے ہیں سبق کے اندر پوری توجہ سے سنو. ٹھیک ہے، تو صاحب کی طرح منہ بناتے رہو گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا بھائی؟ یہ جو بندہ منہ بنا رہا ہوتا ہے نا وہ دنیا سے غائب ہوتا ہے، وہ کہیں اور ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے میری شادی کس سے ہوگی، جب میں جاؤں گا اس کے پاس تو بڑی خوش ہوگی دیکھ کے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات. بالو آ گیا کیوں بھائی؟ مولانا ناراض صاحب کلاس میں واپس آ جائے. تو دیکھو بات سمجھو، کیسے داڑھی سے کھیلنے کی عادت نہیں بناؤ، ختم کرو. آپ دورہ حدیث پڑھنے کے بعد کہیں جاؤ گے، انٹرویو دینے جاؤ گے نا تو وہاں بیٹھے نا یوں کر رہے ہو گے نا تو کہے گا یہ تو بیوقوف ہے، اس کو جانے دو. کتاب الحمقاء میں نشانی لکھی ہوئی ہے، ان چیزوں کو ختم ہو. یہ بشری کمزوری ہیں، آپ کے اندر بھی ہو سکتے، میرے اندر بھی ہو سکتے. ناخن چبانا. کتاب البخلاء امام ابن جوزی کی کتاب ہے. اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ اپنے اساتذہ سے کہو کہ آپ کو مغرب کے بعد بھی پڑھائیں، آپ کو عشاء کے بعد بھی پڑھائیں. دیکھو اس کی عبارت کتنی واضح ہوگی. ٹھیک ہے، 2 مہینے دیکھ لینا اس کی عبارت کیسی زبردست ہو جائے گی. آپ لوگ عبارت نہیں پڑھتے، آپ کی عبارت کچی رہے گی. آپ نے عبارت پڑھی، آپ بھی عبارت پڑھنا نہیں چھوڑنا. عبارت پڑھتے رہو گے زبان پہ چڑھ جائے گی، عبارت نہیں پڑھو گے زبان پہ نہیں چڑھے گی. جو مرضی کر لو، پھر روتے پھرو گے یا پوری زندگی روتے پھرو گے یا عبارت نہیں پڑھ سکتے، عبارت نہیں پڑھ سکتے. اس لیے جو دورہ حدیث میں طالب علم عبارت پڑھتا ہے اس کی زبان پہ عبارت چڑھ جاتی ہے، بڑے فائدے میں رہتا ہے. تو عبارت کے اوپر زبان پہ چڑھاؤ. ابھی آپ کے 3-3 4-4 صفحات ہوں گے، ان 3-3 4-4 صفحات کو پڑھو گے، پھر 30 صفحات پڑھو گے آپ. سمجھ رہے؟ اور ہم بھی عبارت چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں.
متن ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دیا، لیکن آپ کا اس میں نقصان ہے. جتنی عبادت آپ ابھی سمجھ لو گے یاد نہیں رہتی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کل جب آپ حدیث کی کتاب کھولو گے نشان لگا ہوا ہوگا، یہ یاد آ جائے گا، اس کا فائدہ ہوگا. تو اپنے اساتذہ میں نے پوچھا مولانا نور الامین صاحب سے، کہ جی ہماری تحوی کی 30 منٹ ہے. میں نے کہا 30 منٹ میں کیا تحوی پڑھیں گے آپ؟ میری سمجھ سے باہر ہے. 30 منٹ میں تحوی تو نہیں پڑھی جا سکتی، سمجھ رہے ہو؟ تحوی کے لیے تو وقت چاہیے. ظاہر بات ہے آپ 30 منٹ میں کیسے پڑھو گے؟ اپنے استاد سے درخواست کرو، سر جی آپ ہمیں لمبا ٹائم پڑھائیں، لمبا وقت دیں. جب استاد لمبا وقت پڑھائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. استاد لمبا وقت نہیں پڑھائے گا تو آپ کا نقصان ہے. آپ کا نقصان، استاد کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو جائے گا اپنا پڑھائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے استاد مطالعہ کر کے جب آپ کو پڑھائے گا تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کا نقصان نہیں. میں نے کہا آپ مغرب کے بعد پڑھائیں، کہنے لگے جی طلبا جاتے ہیں امام صاحب سے بول دیں گے، امام صاحب کو وضاحت دینی پڑے گی، مسئلہ ہوگا. میں نے کہا بھی مرضی ہے، میں طلبا کو سمجھا دوں. ہاں تو آپ امام صاحب سے درخواست کرو نا، ہمیں کچھ تفصیلات چاہیے، آپ اساتذہ کے نام سے کہ ہمیں مغرب کے بعد بھی پڑھیں. آپ لوگ درخواست لکھ کے درخواست پیش کرو. سمائی کے بعد کیوں؟ ابھی 1 مہینہ ہے. ہاں تو کیا ہو گیا؟ تو زیادہ پڑھ لو نا، زیادہ پڑھ لو. سمائی کے بعد ٹائم خراب ہو جائے گا پھر آپ کو. جو کرنا ہے ابھی کرو، صحیح ہے. سمائی کے بعد یہ ہوگا، ششمائی کے بعد یہ ہوگا. اب اپنی چھٹیاں خراب نہیں کرو، اپنے اوقات ضائع نہیں کرو. یہ آپ کا آخری سال ہے، محنت کر کے ڈٹ کے جم کے پڑھ لو. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی تخصص کرے، کوئی نہ کرے، مفتی بنے، کوئی نہ بنے، تو آپ کی بات ہے. میرا ارادہ ہے میں اگلے سال تخصص شروع کراؤں گا. تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہے تخصص میں کیا استعداد ضرورت ہے. ایک مسئلے کے اوپر اتنی ابحاث ہوتی ہیں، جتنی ابھی تک آپ نے ابو داؤد پڑھی نا، اتنا ایک دن میں پڑھنا پڑے گا. ایک کتاب کو اتنا پڑھنا پڑے گا ایک دن. وہ تو دیکھیں گے، بات کی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اندر شوق پیدا کرو، اساتذہ کو اپنا شوق دکھاؤ اور فوراً دکھاؤ، دیر نہ کرو. ابھی دیکھو کل کا دن بھی نکل گیا، 9 محرم کا دن، 10 محرم نکل گئی، پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ ایسی سارا وقت نکل جائے گا. تو اپنے اوقات کو استعمال کرو بھائی.